اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں؟ افسوس ان شرک فروشوں کو، شرک بیچنے والوں کو، اندھوں کو اتنا نہیں سوجھتا کہ اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے اور علم خلق عطائی ہے۔ اگر یہ عبارت سمجھ آ جائے آپ کو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا علم ذاتی اور مخلوق کا علم عطائی، اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ کا علم واجب ہونا ضروری اور مخلوق کا علم ممکن۔ اللہ کا علم قدیم، مخلوق کا علم حادث۔ اللہ کا علم نامخلوق، مخلوق کا علم مخلوق۔ وہ نامقدور، یہ مقدور۔ وہ ضروری البقاء، یہ جائز الفنا۔ وہ ممتنع التغیر، یہ ممکن التبدل۔ اب یہ لفظ شاید آپ کے لیے مشکل ہوں گے، آسان کر دوں۔ اللہ تعالی کے پاس اس کا علم ذاتی ہونا یہ لازمی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر ہو، وہ واجب کہ لازمی اللہ کے پاس۔ مخلوق کے پاس علم اللہ عطا کرے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا علم شروع سے ہے، مخلوق کو علم اللہ جب عطا فرماتا ہے تب ہوتا ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ پیدا کیا ہوا نہیں ہے، مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالی کے لیے یہ کہنا کہ اسے مل سکتا ہے، یہ سکتا کا لفظ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ مخلوق کے لیے اللہ عطا کرے گا تو ہوگا، اللہ کے لیے ایسی بات نہیں۔ اللہ کے لیے علم جو ہے وہ باقی رہنے والا، اس کا باقی رہنا ضروری۔ مخلوق کا علم فنا ہو سکتا ہے، اللہ کا علم بدلتا نہیں۔ مخلوق کے علم میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان عظیم تفرقوں کے بعد اتنے فرق ہیں، وہ فرماتے ہیں احتمال شرک نہ ہوگا مگر کسی مجنون کو۔ کیا مطلب؟ جب اتنے فرق ہیں تو پھر شرک کا شبہ کسی پاگل کو ہی ہوگا، کسی عقل والے کو نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، چند جملوں میں ساری بات سمجھا دی۔ اتنے فرق ہیں اور فرق بھی عظیم ہے، تو پھر کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں بصیرت کے اندھے اس علم ما کان و ما یکون بمانی مذکور کے ثابت جاننے کو معاذ اللہ علم الہی سے مساوات مان لینا سمجھتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ کہ جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی نہیں ہے، وہ اندھے ہیں، وہ یہ تمام چیزیں جو بیان ہوئی اس کے باوجود نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر سمجھ لیتے ہیں، تو وہ اندھے ہیں یا نہیں؟ آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں حالانکہ العظمت للہ، علم الہی تو علم الہی جس میں غیر متناہی علوم تفصیلی فراوانی بالفعل کے غیر متناہی سلسلے، غیر متناہی یا وہ جسے گویا مصطلح حساب کے طور پر غیر متناہی کا مقاب کہیے، بالفعل بددوام
وبالدوام ازلاً ابداً موجود ہیں، یہ شرق تا غرب، سماوات و ارض، و عرش تا فرش، وما کان وما یکون من اول یوم الی آخر الایام، سب کے ذرے ذرے کا حال تفصیل سے جاننا، وبالجملہ جملہ مکتوبات لوح و مکنونات قلم کو تفصیلاً محیط ہونا، علوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اب یہ مشکل الفاظ تھے سارے، آپ کو نہیں سمجھ آئے ہوں گے، میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ علم الہی، اللہ کے علم کے برابر کوئی شے ہو سکتی؟ کسی کا علم اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ متناہی اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہو، کہیں جا کے ختم ہو جائے۔ غیر متناہی اس کو کہتے ہیں جس میں ختم ہونے والی کوئی بات نہ ہو۔ اب حساب والے مکب نکالتے ہیں، کسی کو یہ تقسیم کرنا، اس کے ٹکڑے کرنا، اس کا حاصل نکالنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق مغرب جنوب شمال فوق تحت اوپر نیچے عرش فرش، پہلے دن سے آخری دن تک نبی پاک کو اللہ نے جو علوم دیے ہیں ان میں سے یہ سب تو تھوڑا سا ہے۔ اللہ نے کتنا دیا ہے وہ تو شمار ہو سکتا نہیں، یہ تو تھوڑی سی باتیں ہیں، اتنا یہ جان لیا یہ جان لیا۔ اب آگے اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں یہ تو ان کے طفیل سے ان کے بھائیوں یعنی انبیاء کرام حضرات مرسلین، بلکہ ان کی عطا سے ان کے غلاموں اور بڑے اولیاء اعظام کو بھی ملا اور ملتا ہے۔ یہ جتنا کچھ کہہ رہے ہیں نا، اتنا علم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے نبیوں کو تو ملا، نہ بلکہ نبیوں کے غلاموں کو اللہ نے دیا ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ہنوز کا مطلب ابھی تک، علوم محمدیہ میں وہ بہار زخار ناپیدا کنار ہیں جن پر ان کی فضیلت کلیہ اور افضلیت مطلقہ کی بنا ہے۔ یعنی بہار، بحر کی جمع سمندر، اور ایسے سمندر جس کا کنارہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے علوم ہیں، ان کے سمندر کتنے ہیں، ان کا کوئی کنارہ نہیں ہے، تو تم کیا جانو گے میرے نبی کے علم کو؟ چنانچہ قصیدہ بردہ میں امام بوصیری لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ دنیا و آخرت دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کرم سے ایک ٹکڑا ہے، اور لوح و قلم کا تمام علم جن میں سب کچھ لکھا ہوا ہے نبی کے علم میں سے ایک حصہ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ، نبی کے علوم میں سے لوح و قلم ایک حصہ ہے۔ وہ امام مان رہے ہیں جن کو نبی پاک نے اپنی چادر عطا فرمائی خواب میں، وہ لکھ رہے ہیں، اور آج کا کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں دیوار کے پیچھے نہیں جانتے تھے، تو ایسا شخص بولو کیا مسلمان کہلانے کا بھی حقدار ہے؟ مہربانی اندازہ کریں، نبی پاک کے علم کو ہم پوری طرح جان سکتے نہیں۔ اب میں آپ کو صرف یہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب کا لکھا ہوا باب سناؤں نا، کئی جمعے لگ جائیں۔
جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، ان کی زبان جو عالمانہ تھی اس کو آسان کر کے بھی آپ کو سمجھانے لگوں وقت لگے۔ وہ اسی شعر کی تشریح جو میں نے ابھی قصیدہ بردہ کا سنایا، اس پر امام ملا علی قاری نے جو لکھا اعلی حضرت اس کو نقل فرماتے۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ علوم سے مراد نقوش قدس و صور غیب ہیں جو اس میں منقوش ہوئے، اور علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ عز و جل نے جس طرح چاہا اس میں ودیت رکھے۔ اب یہ وہ لکھتے جا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو وہ ہستی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو رب رب ہو کر بھی ظاہر نہ ہوتا۔ تو علوم ظاہر ہوئے ہیں تو نبی کی برکت سے ہوئے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو سراپا کمال بنایا ہے، اور کتنا عطا کیا ہے میں اور آپ شمار کر سکتے نہیں۔ اعلی حضرت کہتے ہیں جو انکار کرتے ہیں نا منکرین، ان کو صدمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روز اول سے قیامت تک کے تمام ما کان و ما یکون کا علم تفصیلی مانا جاتا ہے، لیکن بحمد اللہ تعالی وہ جمیع علم ما کان و ما یکون علوم محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم سمندروں سے ایک نہر ہے۔ اور ہم جتنا مان رہے ہیں تم اس کو بہت سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ نبی کے علم کے سمندر میں سے ایک نہر ہے۔ تم سے تو نہر ہضم نہیں ہو رہی ہے، سمندر کہاں سے ہضم ہوگا؟ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو عطا کیا، تو جس محبوب کی خاطر کائنات بنائی اس کو کتنا عطا دیا وہ ہم شمار کر سکتے؟ دینے والا رب جانے، لینے والا حبیب جانے۔ ہم مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے اعلی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا